یہ بات سمجھ لو. چند سال پہلے سورت فاتحہ میں غالباً 14 دن لگ گئے تھے. اب تو انشاءاللہ آج ہی نکل رہا ہے. تو جب سورہ فاتحہ کی تفسیر سے میں فارغ ہوا اور یہ خیال تھا کہ کل سورت بقرہ شروع کریں گے، اور میں وہاں اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا تو ایک ٹیلی فون آیا، اور اس ٹیلی فون پر مجھ سے کہا گیا کہ امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر آپ سے آپ کے ترجمہ و تفسیر سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ گفتگو پسند کریں گے؟ درمیان کے ذریعے میں نے کہا بالکل حاضر. چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی اور وہ اس کے براہ راست پروفیسر صاحب کی بات شروع ہوئی. پروفیسر صاحب نے کلام کا آغاز اس طرح کیا کہ میں مسلک کے اعتبار سے یہودی ہوں اور میں نے تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی پر تحقیق کی ہے، ڈاکٹریٹ مجھے حاصل ہے اس میں، اور میں نے یہاں امریکہ میں ایک ادارہ قائم کیا، انسٹیٹیوٹ ادارے کو کہتے ہیں، اور اس میں ریسرچ افیسر ہوں. اتفاق سے نیٹ پر آپ کی تفسیر ملی. آپ پڑھاتے اردو میں ہیں لیکن عربی عبارات اشعار وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت طویل نشست کرتے ہیں، تو میں بہت گرویدہ ہوا اور میں نے اس کے سننے کا اہتمام کیا. 3-4 بیان آپ کے نکل گئے، باقی میں سب سن چکا ہوں. آپ نے آج مغضوبین میں بتایا کہ یہ یہود ہے اور ضالین میں کہا کہ نصارہ ہے. لہذا اس وقت پوری دنیا پر حکومت یہود و نصارہ کی ہے. 90% دنیا ان کے پنجے میں ہے. 10% میں مسلمان خوارزار کسی کام کے نہیں ہے. پہلے تو آپ بند کمروں میں درس دیتے تھے، آپ کے چند چھڑی اور طلباء ہوتے تھے. اب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں نے اہتمام کیا، پوری دنیا کو سنا رہا ہے. یہود بھی سن رہے اور نصارہ بھی سن رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اتنی صلاحیت پیدا کی ہے، یا آپ اپنے قرآن کے بیان سے پیچھے ہٹیں گے؟ مجھے یہ تشویش پیدا ہوئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست آپ سے بات کروں اور آپ کو اس سلسلے میں فکر مند کر دوں. میں نے بڑی تسلی سے ان کی بات سنی اور بڑی اہم بات تھی. جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی ان کو کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک مخالف مسلک ہونے کے باوجود آپ نے اسلام کی کتب پر باقاعدہ تحقیقات کی ہے اور اس عقیدے اور نظریے کے نہ ہونے کے باوجود آپ قرآن کے علوم کے سیکھنے کے درپے ہے. اور پھر آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کا ایک درس سنا اور اس سے آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی. اور آج تک آپ نے میری پوری تفسیر سنی ہے اور آپ نے یہ بھی سنا کہ میں نے بتایا کہ مغضوبین کا مصداق یہود ہے اور یہ صحابہ کی تفسیر ہے، ابن عباس سے منقول ہے. تفسیر ابن جریر میں، ابن کثیر میں، السراج المنیر میں. اور ضالین کا مصداق نصارہ ہے، یہ بھی صحابہ اور تابعین کی اور اکثریت کی تفسیر اور اصح یہی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. البتہ ایک شکوہ آپ سے ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود اس سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جن یہود پر غضب ہوا ہے
اور جو نصارہ رائے راست چھوڑ کر بھٹک گئے تھے، یہ یہودیت کے مطیعین اور صادقین تھے یا منحرفین اور کاذبین تھے؟ اسی طرح عیسائیت کے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ آپ کو صرف یہ نظر آیا کہ قرآن کریم میں یہود اور نصارہ کو مغضوب کہا یا ضال کہا، آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب میں نے کہا آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور آپ نے اس کی بھی کوشش نہیں کی کہ قرآن کہتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللیل آناء اللیل وهم یسجدون یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ خود فرماتے لیسوا سواء من، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لیکن وجہ بھی ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہٹ گئے تھے رائے راست سے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ میں نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، لیکن ان کی سرکشی اور نافرمانی بیان کی۔ جو سرکش اور نافرمان نہیں تھے ان کے لیے قرآن نے کہا یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اسرائیل میں ایسے علماء ہیں جو حق شناس ہیں، جن کو حق کی شناسائی حاصل ہے۔ میں نے طرفین کی آیتیں پڑھی کہ مغضوبین اور ضالین جو یہود و نصارہ ہیں یہ منحرف ہے، یہ کاذبین ہیں، یہ اپنے جادہ قویمہ سے اتر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا شیخ آپ بتائے کہ موجودہ یہودیت میں مطیع اور منحرف، صادق اور کاذب، توریت اور موسیٰ ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام و انجیل کو نہ ماننے والے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں آپ کے ہاں اس وقت فرق ہے؟ تو کہنے لگا واللہ انت بحر زخار واللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعیا لاعداء الاسلام انشاءاللہ۔ بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ مطالعہ وسیع تھا، ہر بات کی تہ تک پہنچنا آسان تھا۔ بار بار کہتا تھا کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں، آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے داعی بنا لیا، اور میں آج سے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ میں نے کہا اصل کرنے کا، وہ اصل کے لیے تو اصل ہدایت نازل ہوگی، یعنی ایمان، وہ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔